کیا کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ مکرم جا گریڈ 22 میں ہے اور وہ 2/5/2024 سے ایڈمن پور میں ہے. وہ اتنے ناپسندیدہ ہو گئے کہ انہیں ایڈمن پور میں ڈال کر FBR بھول گیا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فیض احمد چدر بھی گریڈ 22 میں ہے اور ایسی کیا مصیبت پڑی کہ وہ اپنا محکمہ ہی چھوڑ گئے، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان میں چلے گئے. اصل میں تو یہ کوئی اور کہانی ہے. میں ایسا کیوں سوچتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو گریڈ 22 کے افسر ہیں، خود محکمہ کسٹمز کے، اور دوسری طرف ایک گریڈ 17 کا، وہ بھی پوری طرح نہیں، پتہ نہیں کیسے گریڈ 17 ہے کا، ایڈمن پور میں ایک افسر، وہاں سے اس کو اٹھا کر راتوں رات بے پناہ اہم عہدے والے افسر کے طور پر بحال کر دیا. اگر آپ نے میرا کل والا ویلاگ دیکھا ہے تو اس میں ارشاد شاہ خود درخواست کرتے ہیں کہ مجھے نوکری سے فارغ کر دیا جائے. وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کون سی قوت اور طاقت ہے جو انہیں بحال کر دیتی ہے؟ وہ پھر فارغ کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں بحال کر کے پاکستان کی ایک اہم پوسٹ پر لگا دیا جاتا ہے. کوئی ہے جو اس کا جواب دے دے کہ یہ کھیل کیوں ہو رہا ہے اور کون کھیل رہا ہے؟ میں تو کسی اور کو نہیں جانتا. سیکرٹری FBR اس کی اس نئی تعیناتی کے آرڈرز کیے ہیں، یعنی وہ پرانے اس پوسٹ پر رہے اور اب ان کے دوبارہ اس پوسٹ پر آرڈر ہو گئے ہیں. کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ گریڈ 17 کا افسر اتنا طاقتور کیوں ہے؟ کل مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ ارشاد علی شاہ سابق چیف جسٹس جناب سجاد علی شاہ کے عزیز ہیں. میں سجاد علی شاہ صاحب کے بہت، آپ سمجھ رہے ہیں، مداحوں میں سے ایک. میں کراچی گیا اور ان کے گھر بھی جا چکا ہوں اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی. لیکن مجھے ارشاد علی شاہ کے بارے میں یہ بہرحال پوچھنا ہے کہ اس کے چھوڑ جانے کے بعد، محکمہ چھوڑ جانے کے بعد پھر کیوں بحال کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کا جی چاہتا ہے وہ آ جاتا ہے، جب اس کا جی چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چمک سے چندھا گیا ہو؟ کیا کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ مکرم جا انصاری کو ایڈمن پور میں کیوں بھیج دیا گیا؟ ان کی گریڈ 22 کی ترقی کے بعد انہیں اس طرح لاوارث بنا دینا. ایک افسر جو اپنے کیریئر کے پیک پر ہے گریڈ 22 میں. دوسرا فیض احمد چدر، وہ بھی اپنے پروفیشن میں اس کی پیک پر ہے، لیکن اسے بھی اپنا ڈپارٹمنٹ کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیا ان دونوں کو کسٹمز سے باہر بھیجنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اور کیا ارشاد علی شاہ کو واپس لانے کی بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ اور انہیں کون لایا ہے؟ یعنی گریڈ 17 کے افسر کو تو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اسے جلدی جلدی واپس لا کر بحال کر کے آپ اہم ترین پوسٹ پر لگا دیتے ہیں. ہے وہ گریڈ 17 کی. لیکن گریڈ 22 کے جو دو افسر ہیں جو خود بھی FBR کے چیئرمین ہو سکتے ہیں، ان دونوں کو آپ نے کسی فضول چیز کی طرح پھینکا ہوا ہے. حالانکہ مکرم جا بہت لائق افسر ہے اور بالکل یہی صورتحال فیض احمد چدر کی بھی ہے. کل میں نے ان کے بارے میں اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ انہیں تو اور کچھ بھی نہ لگایا، ان کو دوبارہ DG انٹیلیجنس لگا دیں اور آپ دیکھیں کہ وہ
किस तरह से रेवेन्यू कमाते और रेवेन्यू बचाते हैं। मेरी इतरा ये है, मैंने तो अपनी सईद मेहदी साहब बेटी के बारे में कहा था कि वो तो कोई शायद लाहौर में ज्यादा इंटरेस्टेड है और इस्लामाबाद में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं तो उनके लिए भी दुआ गो हूँ। मैं तो सईद मेहदी साहब की औलाद को चमकते हुए सितारे की तरह देखना चाहता हूँ। और इसी तरह इरशाद अली शाह, अगर सज्जाद अली शाह साहब को अजीज हैं तो मुझे भी अजीज है। मैं समझता हूँ बहुत प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था सज्जाद अली शाह साहब के साथ मेरा। लेकिन कोई ये बताए तो सही कि आखिर उसके लिए इतना बेताबी क्यों है, उसे वापस क्यों लाए हैं आप। मेरा सवाल ये भी है कि जनाब इरशाद अली शाह साहब के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि उनको तो फौरी पोस्टिंग दे दी गई है और मुकर्रम जा और फैज अहमद चद्दर दूसरे अफसर जो एडमन पूल में पड़े हैं उनको पूछा तक नहीं गया। इस जल्दी करने का जवाब चाहिए। मेरा सवाल ये भी है कि एफपीआर के अंदर वो कौन सा जिन है जो ये खबर दे रहा है कि चेयरमैन जा रहे हैं और फला आ रहा है। मेरा एक सवाल ये है कि फैज अहमद चद्दर ग्रेड 22 में, मुकर्रम जा ग्रेड 22 में, जुनैद जलील ग्रेड 22 में। अच्छा, ये कौन है जो इन अफसरों को डिस्क्रेडिट करना चाहता है और अपनी बीची लगाना चाहता है। अगर चेयरमैन इस पे सोचें तो फिर वो इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि उन्हें फारिग करवाने वाले भी उनके अपने दोस्त हैं। मुकर्रम जा को, जुनैद जलील को और फैज अहमद चद्दर को तो इस मौजूदा चेयरमैन के दस्तों बाजू होना चाहिए। मैं इन सारों में से किसी को भी कम नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि वो कौन है जो चेयरमैन को असल के बजाय किसी और तरफ देखने पर मजबूर कर रहा है। क्या वो चेयरमैन का दोस्त है? मेरे ख्याल में खेल कोई और खेल रहा है और फायदा कोई और उठा रहा है। लेकिन हो सकता है आज शाम मैं फिर एक प्रोग्राम करूं इसी मामले पर और उसमें शायद कस्टम्स की गाड़ियों का मामला भी हो। फैज अहमद चद्दर एडमन पूल में तो नहीं है, लेकिन वो महकमा क्यों छोड़ गए? क्या उनको अहम ओहदा, अहम तरीन ओहदा देना क्यों जरूरी नहीं है और क्यों नहीं दिया गया? और इस वक्त एफपीआर से लायक अफसर क्यों बाहर रखे गए हैं? उन्होंने मेरिट पर अपना ग्रेड 22 कमाया है और इस पीक पर वो इसमें पूल में पड़े हैं या महकमे से बाहर पड़े हैं और उनकी किसी को फिक्र नहीं है, किसी को ये ख्याल नहीं है। उन पर इस हुकूमत ने करोड़ों खर्च किए हैं और उनको इतना तजर्बेकार बनाया है। आखिर क्या बात है कि वो बाहर रखे जा रहे हैं, यानी एफपीआर से बाहर रखे जा रहे हैं। एफपीआर में बड़ी बड़ी जगह। मुझसे जब आप बात करना चाहें तो आप 0335117769 पर मुझे फोन कर सकते हैं। हो सकता है इस हवाले से मेरे तजिए में कोई कमी हो, खामी हो, तो आप अपनी बात तो मुझे बता सकते हैं या मुझे सही हकायक बता सकते हैं। मैं तो बिल्कुल किसी के खिलाफ भी कोई भी
تو اس کے خلاف یک طرفہ کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. میں ہر وقت اوپن ہوں، اور اگر مجھے کوئی دوسرا موقف جسٹیفائی ہوتا نظر آئے گا تو میں اسے ضرور بیان کروں گا. میں وہ اخبار نویس نہیں ہوں جو اپنی غلطی کی تصحیح نہیں کرتے اور یک طرفہ چلے رہتے ہیں. خدا حافظ. مجھے چیئرمین صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ 35 منٹ کی سماعت تھی اور دو بار جب ارشاد شاہ نکلے تو کیا اس وقت جو چیئرمین تھا یا جو بھی ممبر قسم تھا یا جو بھی سیکرٹری ایف بی آر تھا وہ غلط تھے، یا اب انہوں نے فائلیں غلط طریقے سے پڑھی تھیں اور اب سیدھے طریقے سے پڑھ لی گئی ہے؟ یہ معاملہ آج بھی اٹھنا ہے اور کل بھی اٹھنا، اور میں نے اس کی کہانی بیان نہیں کی. میں اگر بیان کروں گا تو تھرتھری پڑ جائے گی، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں فلاں مشکل کام نہیں کر سکتا تو اس ملک میں ہزاروں میرے شاگرد ہیں، وہ سارے یہ گواہی دیں گے کہ وہ آج اس لیے میرے شاگرد اور بڑے لوگ ہیں کہ ایک تو انہوں نے خود محنت کی، اور دوسرا میں نے انہیں حوصلہ دیا، ہمت دی، اور میں ڈٹا رہا اور پیچھے نہیں ہٹا. لہذا جو باپ ہوتا ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے.